أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے: غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری ہم نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری ہم نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری ہم نہیں کرتے، جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی ہم نے اپنی جان لٹا دی، ہم غداری نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، چونکہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 14 تاریخ ہے، اب تمام جانتے ہیں 15 اگست یوم آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان کو 1947 عیسوی میں 15 اگست کے دن آزادی ملی ہے۔ ملک ہندوستان اس وقت میں، اس دن میں آزاد ہوا ہے انگریزوں کے چنگل سے۔ معزز سامعین کرام، ویسے یہ ملک ہندوستان، اس کی تاریخ مسلمانوں کے ساتھ بڑی گہری ہے۔ اگر کوئی اس ملک کا اصل باشندہ ہے تو مسلمان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی جو اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے۔ اگر ترقی کرنا ہے
اپنے بڑوں کی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اکابرین کی تاریخ یاد ہونی چاہیے، صحابہ کی تاریخ یاد ہونی چاہیے، مگر وقت کے اعتبار سے مسلمان نے بھی کروٹ بدلی اور اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھلاتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان خود اپنی نظروں سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے اہل عرب وہ ہمیشہ اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ تاریخ یاد رکھنے کا آسان ضابطہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یاد دلاؤ، وہ خود بخود رواج بن کر نسل در نسل چلتی رہے گی۔ آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب تک قوم اپنے اکابرین کی تاریخ کو نہیں دہراتی، یاد نہیں رکھتی، وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی۔ الغرض ملک ہندوستان کا اس کا اصل باشندہ تو مسلمان ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ تو سب سے پہلے جب اللہ نے دنیا کا نظام بنایا، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دی اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو سب سے پہلے ملک ہندوستان میں اتارا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے بعد سب سے پہلے انسان اگر دنیا میں آئے ہیں تو ملک ہندوستان میں آئے ہیں، وہ حضرت دادا آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلا انسان مسلمان دنیا میں آیا ہے، ملک ہندوستان میں آیا ہے، اس لیے مسلمانوں کا تعلق ملک ہندوستان سے بڑا گہرا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ بھلائی ہے، اس لیے آج ہمیں یہاں کے اصل باشندے ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں غیر ملکی قرار دینے کی ہزاروں کوششیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ناپاک کوششیں سالوں سے چلی آئی ہیں، قیامت تک بھی چلتی رہیں گی، مگر مسلمان کا تعلق ہندوستان سے کاٹ نہیں سکتے۔ الغرض جب تاریخ اٹھا کر دیکھا جاتا ہے ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں، تو سب سے نمایاں جو کردار ہے وہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ سب سے اہم رول جو دکھائی دیتا ہے وہ مسلمانوں کا رول ہے، مگر عام ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس میں سرے سے مسلمانوں کے تاریخ کو کاٹ دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ آج بھی وہ کوششیں ناپاک ہو رہی ہیں اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسکولوں اور کالجز کے اندر جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، 1857 عیسوی سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی گئی۔ 1857 کی تاریخ سے ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس میں بھی ناانصافی کا معاملہ پیش کیا گیا، اکثریت کو سامنے رکھا گیا۔ اصل تاریخ جب آپ حقیقی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہ تاریخ 1498 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ انگریز جو آیا ملک ہندوستان کے اندر 1498 عیسوی سے اس کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ 1601 عیسوی میں اس نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنیاد ڈالی اور 1702 یا 1 عیسوی میں وہ حکمرانی تک پہنچ گیا تھا، یعنی مکمل 200 سال اسے بھی لگے ہیں۔ محنتیں یوں ہی رنگ نہیں لاتی ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ انگریز نے اس ملک کے اندر قبضہ جمانے کے لیے 200 سال کڑی محنت کی، اور اس ملک سے انگریز کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے بھی 200 سال کڑی محنت کی، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج ہم تاریخ سے بے خبر ہیں۔ 1498 عیسوی انگریز کا آنا جانا شروع ہوتا ہے۔
الگ الگ علاقوں میں تجارت کے غرض سے وہ اپنے اپنے گودام بنانا شروع کرتے ہیں. بادشاہوں کے پاس جانا، راجاؤں کے پاس جانا اور اپنے آپ کو تاجر بتانا اور امن و سلامتی لے لینا کہ ہم یہاں کے تجارت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اکثر برطانیہ سے یہ لوگ آیا کرتے ہیں. ہمارے ملک کے راجا مہاراجا بادشاہان انہیں امن دیا کرتے کہ تجارت ہو رہی ہے، ملک کو فائدہ ہوگا، مگر وہ تجارت کے پیچھے اپنی مکاری کو آگے بڑھا رہے تھے. بڑے بڑے گودام بنا رہے تھے اور اس کے اندر لڑائی کے لیے ہتھیار جمع کر رہے تھے. جب ان کا آنا جانا کثرت سے بڑھنے لگا، اس کو سب سے پہلے بھانپنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ مسلمان تھے اور عالم دین تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اسی وقت میں کہا کہ یہ جو غیر ملکی ہمارے ملک کے اندر گردش کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اس سے اپنے تعلقات کاٹے رکھو، زیادہ ان سے اپنے تعلقات نہ جوڑو، زیادہ ان سے اپنے تعلقات نہ جوڑو، کیونکہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے وبال جان بنے گا، وبال جان بنے گا. اور حقیقی معنوں میں ایسا ہی ہوا. سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی وہ دور اندیشی جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھانپ لیا اور لوگوں میں اس کا پرچار کرنا شروع کیا. لوگوں نے توجہ نہیں دی. ہر ایک عمر دراز عالم دین ہے، اسے کیا پتا ہے دنیا کے بارے میں، اسے کیا پتا ہے نالج کے بارے میں، اسے کیا پتا ہے تجارت کے بارے میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب علماء کو حقیر سمجھو گے اپنی نظروں میں خود گر جاؤ گے. مگر انہوں نے اپنی دور اندیشی کو ویسے برقرار رکھا، اپنے شاگردوں کے اندر اس دور اندیشی کو منتقل کیا. اس کے بعد ان کی ناپاک سازش کو بھانپنے والے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسفار کیے، ہر جگہ گئے، جا کر تقریریں کی، کہا کہ یہ انگریز ہمارے ملک کو ہڑپنا چاہتا ہے. مگر دھیرے دھیرے ان کا زور اس ملک کے اندر بڑھتا چلا گیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا ہے. ان کے دل کے اندر لالچ آ گئی سونے کی، لالچ آ گئی حکومت کی. اور سب سے پہلا آنے والا برطانوی شخص واسکو ڈی گاما تھا، جو ملک ہندوستان کو نقشے میں ڈھونڈ کر وہ سفر کر کے آیا تھا. الغرض سلسلہ شروع ہوا. 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بڑے بڑے 100 تاجروں نے ہزاروں ڈالر لگا کر ایک کمپنی بنائی. اس کمپنی کی آڑ میں ان کی سازشیں چلا کرتی، ان کی بدمعاشیاں چلا کرتی، اور کمپنی ترقی کرتی چلی گئی. اور یہ لوگ دھیرے 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 حکومتی عہدوں پر براجمان ہونے لگے. کاؤنسلر سے لے کر ایم ایل اے تک ان کے لوگ بڑھتے چلے گئے. انہوں نے اپنے کوٹ بنا لیے الگ الگ، انہوں نے اپنے جیل الگ الگ بنا لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ آپ اپنے معاملات ہمارے پاس لاؤ، ہم صحیح انصاف کریں گے. لوگوں کو انہوں نے خریدنا شروع کیا، لوگوں کے دلوں کو جیتنا شروع کیا. اور ان کا سب سے پہلا جو نشانہ تھا مسلمانوں سے عہدیداری کو چھین لینا تھا. اس وقت میں چاروں طرف ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی. بنگال کے اندر وردی علی خان سراج الدولہ کی حکومت، دلی کے اندر ظفر کی حکومت، اور اس علاقے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت. الغرض سارے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں میں چاروں طرف مسلمانوں کی حکومت تھی، اور دیگر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں راجا مہاراجوں کی بھی حکومت تھی.
مگر اس وقت بھی راجہ مہاراجہ یا غیر مسلم مسلمانوں کے تابع تھے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا, ملک ہندوستان پر 800 ساڑھے 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. یہ آخری دور تھا, تو غیر مسلمانوں کے تابع میں رہ کر وہ حکومت کیا کرتے تھے. مگر تاریخ کو جب بدلا جاتا ہے وہیں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر باپ اپنے سگے بھائی کے متعلق حقیقت بتا دے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے, تیرا سگا چاچا ہے, اولاد اسے باپ کا درجہ دیتی ہے. اگر باپ اپنے بھائی کے بارے میں غلط فہمیاں بچے کے اندر ڈال دے, حقیقت نہ بیان کر دے, وہیں سے تو دشمنیاں شروع ہوتی ہیں. تاریخ جب جب بدلی جائے گی وہاں سے دشمنیاں جنم لیں گی. آج ہماری یہ حکومت جو ہے وہ تاریخ کو بدلتے چلی جا رہی ہے. اسی لیے انہوں نے 1857 کو پہلی جنگ قرار دیا گیا, مگر جنگ کا سلسلہ 1757 سے شروع ہو گیا. 100 سال پہلے سے چل رہا ہے, انگریزوں سے مقابلہ آ رہی ہے. الغرض حکومت مسلمانوں کے پاس تھی, وہ دھیرے دھیرے سب سے پہلے انہوں نے بنگال پر قبضہ جمانا شروع کیا. بڑا علاقہ تھا. وردی علی خان کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی انگریزوں کی. اس جنگ میں مسلمانوں کو پتا ہوئی انگریز ہار گیا. جب انگریز ہارا ہے اسے بڑا دھچکا لگا, بڑی تکلیف ہوئی. اس نے اور زیادہ محنت شروع کی, اور اس کے فوراً بعد 1757 میں اس نے وردی علی خان کا جب انتقال ہو گیا, سراج الدولہ کے ساتھ میں اس نے مقابلہ کیا. وردی علی خان کے ساتھ میر جعفر تھا. اس وقت میں اس کی غداری نہیں چلی. سراج الدولہ کا وہ ماموں لگتا تھا, مگر اس نے حکومت کے نشے میں, پیسوں کے نشے میں اپنے بھانجے کے ساتھ دغابازی کی. سراج الدولہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی, سراج الدولہ کے پاس 1.25 لاکھ سپاہی تھے, انگریز کے پاس صرف 13,000 سپاہی تھے. مگر ایک کی غداری ہزاروں بلکہ لاکھوں پر بھاری پڑ جاتی ہے. یہ سب سے پہلی جیت تھی انگریزوں کی ملک ہندوستان کے اندر. جب یہ جیت حاصل ہو گئی, 13,000 نے 1.25 لاکھ کو ہرا دیا. سارے سپاہیوں کو خرید لیا گیا, جرنلوں کو خرید لیا گیا. میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جب انہیں جیت حاصل ہو گئی, ان کا حوصلہ اور بلند ہو گیا, اور دیگر علاقوں پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا. مسلمانوں کو عیسائی بنانا انہوں نے شروع کر دیا. ایک تو مسلمانوں سے حکومت چھینی جا رہی تھی, دوسرا مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا تھا. اور اس کو بھانپنے والے ہمارے علماء کرام تھے, انہوں نے بھانپا. جیسے سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بھانپا تھا, ان کی دور اندیشی تھی. اس کے بعد شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, جب شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لائق و فائق فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مورچے کو سنبھالا. انہوں نے انگریز کے خلاف ہر جگہ بیانات کیے کہ یہ مسلمانوں کو, ان کے ایمان کو تبدیل کر رہے ہیں, مسلمانوں سے یہ حکومتیں چھین رہی ہیں. اور دیگر چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی انگریزوں کے ساتھ میں, مگر ہر جگہ انگریز کامیاب ہوتا چلا گیا. مالی اعتبار سے بڑا وہ مضبوط تھا, کیونکہ اس نے 200 سال محنت کی ہے لڑنے کے لیے. جہاں جہاں اس نے اپنا سکہ جمایا تھا, وہاں وہاں وہ حکومت کرنے پر کامیاب ہوتا چلا گیا. الغرض سراج الدولہ کے بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے متعلق بابا کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ایمان کو قبضہ کیا جا رہا ہے, انہیں غیر مسلم بنایا جا رہا ہے, ان کی محنت اور بڑھتی چلی گئی. الغرض 1803 ہجری کے اندر انگریز نے دلی پر قبضہ جما لیا, اور دلی پر قبضہ جما کر اپنا جھنڈا اس نے گاڑ دیا, اور کہا کہ یہ ملک آج سے ہمارا ہے, ہم اس پر حکومت کرنے والے ہیں.
اس سے پہلے جب سراج الدولہ کا اس کو شہید کر دیا گیا، پھر 1799 عیسوی کے اندر ان کا رخ کرناٹکا کی طرف ہوا، یہاں سے ایک آواز اٹھی شیر میسور کی، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا مورچہ سنبھالا اور انگریز کے دانت کھٹے کر دیے۔ 4 جنگیں لڑی ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے، 3 بار انگریز کو ہار ملی ہے، اور ایسی بھیانک ہار ملی ہے، انگریز کے اندر ٹیپو کا اتنا خوف اور اتنا ڈر بڑھ گیا تھا کہ کبھی انگریز اس جنوب کی طرف رک کر کے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسا ڈر اور خوف انگریز کے دل میں بیٹھ گیا۔ انگریز کے جنرل کہتے کہ جب اس طرف ہم رک کرتے ہیں وہاں سے ایک شیر کی دھاڑنے کی ہمیں آوازیں آتی ہیں۔ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین، بڑے کامیاب بادشاہ تھے، ان کی موجودگی میں انگریز کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نعرہ لگا سکے کہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ 3 بار بڑی زبردست شکست ملی ہے، پھر آخر ہماری اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے 1757 عیسوی کے اندر جو آخری معرکہ ہوا، آخری لڑائی ہوئی، میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں لڑائی چل رہی تھی، گولیاں لگی ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو، نیچے گر گئے ہیں، کئی گھنٹوں تک انگریز کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر حرکت کر کے دیکھیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ دور سے پتھر پھینک کر اندازہ لگایا جاتا روح قبض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ایسا ڈر اور خوف ان کے اندر تھا۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو پھر انگریزی جنرل نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا تھا کہ اب کے بعد اس ملک ہندوستان کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کے بعد ہندوؤں کے بڑے بڑے راجا مہاراجا موجود تھے، مہاراج شیواجی موجود تھے، مگر اس کی جرأت اتنی بڑی کہ اس نے نعرہ لگایا کہ اب ہم سے کوئی ملک ہندوستان کو چھین نہیں سکتا۔ سب کے اندر انگریز کا ایسا ڈر اور خوف، بڑے بڑے نواب موجود تھے، ڈر اور خوف ایسا تھا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کے اندر ڈر اور خوف آ گیا، ہر ایک بک گیا، بل یوں سمجھیے۔ اور ملک کو آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں نے تنہا 100-150 سال تک لڑائی کی ہے۔ آج وہ تاریخ چھپا دی گئی ہے، کوئی نہیں بتاتا، اور نہ ہم نے کبھی اس تاریخ کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک لڑنے میں کوئی غیر شامل نہیں، صرف مسلمان شریک ہیں۔ جب یہ ساری لڑائیاں ہو گئی، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے اس ملک کے لیے، 1803 میں اس نے اپنا دلی پر جھنڈا گاڑا اور کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر اس وقت میں آواز اٹھانے والے کوئی اور نہیں تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، تو سر عام پر آ گئے۔ ایسے وقت میں جب ہر کوئی انگریزوں کی چاپلوسی میں لگا ہوا تھا، ہر کوئی انگریزوں کے تلوے چاٹ رہا تھا، اس وقت میں خلاف آواز لگانا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے جگرے کی بات ہے۔ آج ہم علماء کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، انہیں لعن و طعن کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھائیں، اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے آج ہم آزادی کے ساتھ میں اللہ کا نام بھی نہ لے سکتے تھے۔ اسی وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ آج سے ملک ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، اسلامی ملکیت حکومت ختم ہو گئی ہے،
ملک ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان پر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. یہ فتویٰ لکھا فارسی کے اندر قرآن اور احادیث کے دلائل کے ساتھ میں. جہاد فرض ہو گیا. آج جہاد کے نام سے ان لوگوں کے دل میں کپکپی بھر جاتی ہے اور جہاد کے نام کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. اپنی حفاظت کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. اپنے گھر کی عورتوں کی عصمت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا کہ اب جہاد فرض ہو گیا. جتنے مسلمان ہیں ملک ہندوستان کے اندر اب اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے انہیں نکلنا پڑے گا. اور جہاد ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. ایک فتویٰ نکلا ہے, سارے علماء جمع ہو گئے, خانقاہوں کو چھوڑ دیا گیا, مدارس کو چھوڑ دیا گیا, دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا گیا. ایک مقصد بن گیا کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے جہاد کرنا. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ دو حضرات 1818 سے لے کر 1830 تک انہوں نے دیکھا کہ 100-150 سال سے مسلمان اکیلا لڑ رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب اگر اس ملک سے انگریز کو بھگانا ہے تو ہمیں متحد ہو کر لڑنا پڑے گا. یہ دو علماء کرام ہر ایک کے پاس گئے ہیں اور جا کر جہاد کا شوق پیدا کیا اپنوں میں, پرایوں میں, غیروں میں, اور آزادی کی اہمیت بتائی. کیونکہ تکلیف سب سے زیادہ مسلمانوں کو تھی. مسلمانوں سے ملک کو چھینا جا رہا تھا. غیر کو کیا تکلیف تھی؟ ویسے بھی وہ تابعداری میں جی رہے تھے, ان کے پاس ویسے بھی حکومتیں نہیں تھی. مسلمانوں کے تابعداری کے بجائے انگریزوں کی تابعداری میں آ گئے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, فرق مسلمانوں کو پڑ رہا تھا. ایمان مسلمانوں کا تبدیل کیا جا رہا تھا, حکومتیں مسلمانوں کی چھینی جا رہی تھی, ایمان مسلمانوں کا بس کیا جا رہا تھا. ایک مسلمان کی وہی شان ہے, وہ اپنی جان گوا سکتا ہے مگر ایمان گوا نہیں سکتا. جسے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ساری جگہ گھوم پھر کر انہوں نے سارے طبقوں کو جمع کیا, سارے طبقوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر لایا. اس کے بعد میں 1857 کی لڑائی ہوئی جس کے اندر سارے ملک کے باشندے جمع تھے, مگر اتفاق سے وہ جنگ بھی ہندوستانیوں نے ہار دی. اس میں بھی انگریزوں کو جیت ہوئی مگر اس کے اندر شہید ہونے والے 2 لاکھ مسلمان تھے جس کے اندر 56,000 علماء کرام تھے. 2 لاکھ کی تعداد تو مسلمانوں کی تھی, 56,000 56,000 یہ علماء کرام کی تعداد تھی. جب انگریز نے دیکھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں, ان کے اندر تو یہ ہمت نہیں تھی کہ ہمارے خلاف آواز اٹھائے, کسی طبقے کے اندر یہ ہمت نہیں تھی, مگر یہ جرأت کہاں سے آئی, یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اب انگریز نے تحقیق شروع کی. 1857 میں صرف مسلمان نہیں مرا بلکہ غیروں کی بھی تقریباً 10,000 کی تعداد اس میں مار دی گئی ہے. اور یہ ہندوؤں کے لیے, غیروں کے لیے ایک بڑی نئی بات تھی, عجیب بات تھی کہ 10,000 ہندو مارے گئے ہیں. ان کے لیے بڑی بات تھی. اس لیے انہوں نے 1857 سے ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ لکھی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں. اس سے پہلے کروڑوں مسلمان مارے گئے, کوئی فکر نہیں ہے. انہیں تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے. آج ہمارے ذہنوں میں, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی کیا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ 1857 پہلی جنگ تھی اس ملک کے آزادی کے لیے, اور آزاد کرانے والوں کے نام وہی ہیں جو ہر سال دہرائے جاتے ہیں. بس اس تاریخ کو چھپایا گیا ہے. جب تاریخ لکھنے کا موقع آیا, حکومت
اب جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں تھی، دوسری حکومت تھی، اسی حکومت نے چھپایا ہے۔ ہم جسے اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے کہا کسی کہنے والوں نے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یہ معاملہ رونما ہوا۔ آج جو حکومت ہے ایک ایک کر کے ہمارے ہر مسلمان سائنسدان ہو یا ملک کو آزادی دلانے کے لیے جنہوں نے چہل پہل کی ہو، تمام کی تاریخ کو نکال دیا گیا اور سب کو یہ بات یاد دلائی گئی، ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ اس ملک کو صرف غیروں نے آزاد کرایا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند مسلمان ساتھ تھے، انہوں نے لڑائی نہیں کی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے ہیں۔ الغرض جب انگریزوں نے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا اس کے اندر کردار مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کو ختم کیا جائے، عالموں کو علماء کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے وہاں سے تحریک شروع کی، دو تحریکیں شروع ہوئی، ایک ہندو مسلم کو لڑاؤ اور اپنی سیاست بناؤ، اور دوسری تحریک یہ کہ علماء اور قرآن کو ختم کیا جائے۔ اب وہاں سے علماء کا قتل عام شروع ہوتا ہے، جہاں کوئی ٹوپی داڑھی والا نظر آیا اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، جہاں کوئی جبہ شرعی والا نظر آیا اسے قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا۔ انگریز کا جرنل ٹامسن لکھتا ہے کہ میں ایک دورے پر تھا، میں دہلی میں گیا اور میں خیمے میں تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ میں باہر جا کر جب دیکھتا ہوں کہ پیچھے کی طرف بڑا گڑھا کھودا گیا ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ابل رہے ہیں، اور 40 علماء کو برہنہ ننگے کر ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہو کہ جو شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا ہے ہم اس فتوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی ورنہ تمہیں اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ سارے علماء نے ایک آواز میں کہا ہماری ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہم قربان، مگر ہم اس فتوے کا انکار نہیں کرتے۔ دیکھتے دیکھتے ان 40 علماء کو ننگا کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا اور 40 کو لایا گیا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے یہ معاملہ 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی بندرگاہ تک جتنے درخت تھے، ہر درخت پر کسی نہ کسی درخت کے ہر ٹہنی پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ تاریخ مورخین لکھتے ہیں جب درختوں کو دیکھا جاتا ایسے محسوس ہوتا جیسے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اتنے علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، شہید کیا گیا اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے۔ اس ملک کے لیے اتنے علماء نے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر آج کیا آواز لگائی جاتی ہے کہ ملک ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس ملک کو جیسے آزادی دلانے کے لیے پہلی دفعہ مسلمانوں نے قدم بڑھایا ہے، دوسری دفعہ اگر ضرورت پڑی اس ملک کو دوبارہ اپنوں سے آزاد کرانے کے لیے یہ مسلمان تب بھی تیار کھڑا رہے گا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے باپ داداؤں نے خون بہایا ہے، اسی لیے ایک مورخ لکھتا ہے غیروں نے جتنا پسینہ نہیں بہایا اس سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ الغرض 1857 عیسوی کے بعد میں انگریز مسلمانوں پر حاوی ہو گیا، جگہ جگہ مسلمانوں کو قتل عام کرنا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پھر جب دیکھا ہمارے اکابرین علماء کرام نے کہ اتنی محنت سے ساروں کو جوڑا گیا تھا، جیسے ہی جنگ ہاری سارے کے سارے اپنے اپنی جگہ خاموش ہو گئے، اگر ایسا ہی معاملہ رہا یہ انگریز اور مضبوط ہو جائے گا، تو پھر 1867 میں 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک طالب علم اور ایک شاگرد بیری کے درخت کے نیچے، پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود، کہ مدارس کا جال بچھایا جائے۔ اب مدرسے کی
مدرسے کا جال بچھایا گیا. دارالعلوم دیوبند وہ پہلا مدرسہ تھا اور اس کی بنیاد کا مقصد اس ملک کو آزادی دلانا تھا. آج اس پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. بڑا عجیب معاملہ. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. راجہ مہاراجہ گزر گئے, کبھی انہیں مسجدوں کے نیچے ان کے دیوی دیوتا نظر نہیں آئے, مگر جو آج حکومت چل رہی ہے ہر مسجد کے نیچے انہیں دیوی دیوتا نظر آ رہے ہیں, ہر مدرسے کے نیچے انہیں دیوی دیوتا نظر آ رہے ہیں. ایک چھال سازی ہے, ایک چھال سازی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. دارالعلوم دیوبند پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, حالانکہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور یہ بنیاد اتنی مضبوط ہو گئی کہ ساری دنیا کے اندر اس کا فیض آج بھی عام ہے, قیامت تک انشاءاللہ عام ہوتا رہے گا. پھر وہاں سے جو علماء فارغ ہوئے ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ڈالا گیا کہ اس ملک کو آزادی دلانا ہے, اس ملک کو آزادی دلانا ہے. پھر اس کے بعد کئی جنگیں اور لڑی گئی. ریشمی رومال اسی جنگ کا ایک حصہ تھا جسے محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک منصوبہ بند طریقے سے بنایا تھا, مگر افسوس پھر وہاں پر بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ راز فاش ہو گیا. ریشمی رومال کی جو تحریک تھی وہ بجھ گئی, اور اسی کے ضمن میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی جو آج جمعیت کے نام سے جانی جاتی ہے. ساروں نے دوبارہ فکر کی, جس کے اندر پیش علماء کرام تھے. علماء کرام کے دوبارہ ساروں کے پاس گئے اور جا کر ساروں سے مشورہ کیا, ہر ایک کو دعوت دی اور آزادی کی اہمیت بتائی. تب جا کر یہ ملک 1947 عیسوی کے اندر آزاد ہوا ہے. مگر تاریخ بس انہی کی بتائی جاتی ہے, مسلمانوں کی کوئی تاریخ بتائی نہیں جا رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ ایک چند آدمیوں کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا بعد میں آخر میں نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی حصہ لیا ہے جنگ آزادی کے اندر. ارے آپ اس سے پہلے دیکھو, علماء کی ایک بڑی فہرست ہے, بڑی فہرست ہے, لمبی فہرست ہے, ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فہرست ہے جنہوں نے 150 سال تک تنے تنہا اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے لڑائی لڑی ہے. مگر ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ تاریخ ہمیں یاد ہو جائے, ہمارے بچوں کو معلوم پڑے. آج آپ کسی اسکول میں جائیں, کسی کالج میں جائیں اور جا کر یہ آپ سوال کر لیں یا یہیں پر یہ سوال کیا جائے, بتاؤ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلی لڑائی کب ہوئی, سب کے زبان پر ایک ہی بات ہوگی کہ 1857, کیونکہ تاریخ میں تو وہی لکھا گیا ہے. حقیقی تاریخ تو چھپا دی گئی ہے. تو پھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کہاں گئی, سراج الدولہ کی تاریخ کہاں گئی, علی وردی خان کی تاریخ کہاں گئی. یہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے, ہمیں اسے جاننا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ یہ تو بعد کے آنے والے ہیں, انہوں نے انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام شمار کیا ہے, اصل گردنیں کٹانے والے تو مسلمان ہیں. اور یہ تاریخ کیوں مسخ کر دی گئی, کیوں چھپا دیا گیا؟ اگر مسلمانوں کو یہ جب ملک آزاد ہوا, آزاد ہونے کے بعد میں جب اس کا سمویدھان لکھا گیا, پہلی دفعہ ہمارے اس ملک کا پی ایم جس نے بھاشن دیا, یعنی لوگوں کے سامنے آ کر ملک کی آزادی کے بعد میں پہلا اس کا بھاشن تھا, اس بھاشن میں اس نے صرف غیروں کے نام گنوائے, ایک بھی مسلمان کا نام نہیں لیا. تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ تاریخ, ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہے. تو پھر جمعیت علماء ہند نے اس کا کام اپنے ذمے لیا اور جگہ جگہ پروگرام کر کے مسلمانوں کی تاریخ بتانا شروع کیا, تب جا کر یہ تاریخ محفوظ ہوتی آئی ہے. مگر آج چونکہ حکومت سر انگشتوں کی ہے, یعنی ایسے لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کو کم سمجھتے ہیں, کمزور سمجھتے ہیں, اقلیت سمجھتے ہیں,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے باپ داداؤں نے آزاد کرایا ہے، اس ملک پر صرف ہمارا حکم چلے گا اور ہماری بات چلے گی، انہوں نے ساری چیزوں کا کایا پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے تب سے یہ تاریخ جو شروع ہوئی ہے وہ تاریخ چلتی جا رہی ہے۔ صرف مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس ملک کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہماری اولاد کو معلوم رہے گا ایمان کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، کہ ہمارے اللہ والوں نے اکابرین نے کیسی قربانیاں دی ہیں، جب وقت آئے گا یہ قربانیاں دینے والے بنیں گے۔ اگر ہم نے تاریخ نہیں بتائی تو پھر میر جعفر، میر صادق کی طرح چند پیسوں پر اپنے ایمان اور اپنے ملک کو بیچ دیں گے۔ اس لیے تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ اس لیے شروع میں جو میں نے شعر پڑھا، وہ شاعر کہتا ہے غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری ہم نہیں کرتے، یہ غلط الزام ہے کہ وفاداری ہم نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے۔ ایمان والوں کا کام محبتیں بانٹنا ہے، اداکاری کرنا نہیں ہے۔ اداکاری کرنے والے آج بھرے پڑے ہوئے ہیں، جب جب بھاشن ہوتا ہے وہاں صرف اداکاریاں چلتی ہیں، اداکاریاں چلتی ہیں۔ اداکاری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا کام ہوتا ہے، یہ مسلمان نہیں کرتا۔ محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے۔ جب اس ملک کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ہم اپنی جان لٹا دیتے ہیں، ہم غداری نہیں کرتے۔ تاریخ یہی سب ثابت کرتی ہے، تاریخ یہی گواہی دیتی ہے کہ سب سے پہلا خون مسلمان کا گرا اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور سب سے آخری خون بھی مسلمان کا گرا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چوکنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری حیثیت دنیا میں کیا ہے، اس ملک میں ہماری حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے آزادی کے جب ایسے موقع آتے ہیں، یعنی جب 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، ایسے موقع آتے ہیں، ہم آگے آئیں اور اپنا ثبوت پیش کریں۔ آج مسلمان 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ کام تو وہ اسکول والوں کا ہے، وہ کالج والوں کا ہے، وہ فلاں منسٹر کا ہے، ایم ایل اے کا ہے، کونسلر کا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر اس وقت کے مسلمان بھی یہی سوچ کر گھروں میں بیٹھے رہتے تو آج ہم اتنے آزاد نہ ہوتے۔ حالانکہ یہ بھی کوئی آزادی نہیں ہے، یہ بھی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم دوبارہ اپنے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو آزادی دلائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں تاریخ پتہ رہے گی، تاریخ معلوم رہے گی، ہم جواب دے سکیں گے، ہم بول سکیں گے، ہم بات کر سکیں گے۔ ٹیپو جینتی بند کر دیا گیا، ٹیپو سلطان کے پتلے کو جلایا گیا، کتنے مسلمانوں نے آواز اٹھائی؟ سب خاموش ہیں، کسی کو تاریخ معلوم؟ ٹیپو سلطان ولی کامل انسان، ان کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں، سارے مسلمان خاموش رہے اس وقت میں، اللہ ماشاءاللہ کے نوجوانوں کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اکابرین پر، ہمارے اللہ والوں پر، ہمارے باپ داداؤں پر کوئی آواز اٹھاتا ہے، ہمیں ایک ہو کر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ آپ غیروں کو دیکھ لیجئے، کسی کی مجال نہیں مہاراشٹر اور دیگر علاقوں میں جا کر شیواجی مہاراج کے متعلق کوئی لفظ ایسا ویسا کہہ دے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، مگر ہمارے اس کرناٹکا کے اندر دیکھ لیں اور دیگر علاقوں میں دیکھ لیں، سریعام بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک جہتی بہت زیادہ ضروری ہے، ایک جہتی میں جو طاقت اور قوت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ الغرض ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنا ہے، ایسے موقعوں میں ہمیں حصہ لینا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم برابر کے شریک پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس لیے الحمدللہ کل چونکہ 15 اگست ہے، ہمارے مسجد کے سامنے جھنڈا لہرایا جائے گا 8 بجے، ٹھیک 8 بجے۔ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے کام کو آگے پیچھے کریں، سارے لوگ جمع رہیں۔ اگر یہ جمعے کا عملہ، جمعے میں جتنے لوگ 1,500 2,000 کے جتنے بھی آتے ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر ایک ایسا سبق جائے گا کہ ساری انسانیت یاد رکھے گی۔ ہر جگہ، صرف یہی علاقے کے لیے نہیں، ہر جگہ
ہر مسجد کے سامنے، ہر مدرسے کے سامنے، ہر چوراہے پر جھنڈا لہرایا جائے، پرچم کشائی کی جائے، مسلمان سارے شریک ہوں، بچے بھی شریک ہوں، مرد بھی شریک ہوں۔ اگر موقع رہا کوئی ایک ہال کے اندر فنکشن کیا جائے، اکابرین کی تاریخ بتائی جائے، اس میں عورتیں بھی شریک ہوں، تاکہ تاریخ معلوم پڑے ملک ہندوستان کی۔ اس کو آزادی دلانے کے لیے اللہ والوں نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے بڑوں نے کیا قربانی دی ہے معلوم پڑے، اور جو حکومت چل رہی ہے اسے ہم ایک میسج دے سکیں، سبق دے سکیں کہ ہم جاگے، ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں اور جاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق ہمیں دیں۔ سبق کب ملے گا؟ جب ہم سارے اکٹھے ہو کر پرچم کشائی کریں گے، اس میں حصہ لیں گے، تو پھر ایک میسج اور سبق جائے گا۔ ورنہ پھر ہر بار کی طرح جو کام کرنے والے ہیں وہ کر دیں گے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دوبارہ جب حملے ہوں گے ہمیں گھروں میں گھس کر مارا جائے گا، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کے ساتھ باقی رکھے، رضامندی کے ساتھ آخرت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔